حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں جب شدید بارش ہو جاتی تھی یا جمعے کے دن میں، تو آپ کہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہ جب تم کہو لوگوں کو کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف، تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دینا کہ الا صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ۔ اس دن جماعت نہیں کراتے تھے، فرماتے تھے اپنے گھروں میں نماز پڑھ۔ حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ ہر وہ بارش جس سے جوتے کا تلوا تر ہو جائے، اس میں جماعت کی بجائے گھر میں نماز پڑھ لے درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے کبھی اتنی شدید بارش ہو اور کوئی آدمی اپنے گھر میں ہی پڑھ لے، ظہر کی نماز پڑھ لے، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لے، اس آدمی کے لیے درست ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی کوشش کئی مرتبہ کی۔ بخاری شریف کی کیا یہ روایت درست ہے؟ بالکل بھی صحیح بخاری میں آیا ہے، اور صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفسیاتی کیفیت کا ذکر کیا ہے جو اس حال میں آپ پر طاری تھی۔ وہ کوئی معصیت اور گناہ کی بات کا ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ میں جان دے دوں، اور میں جب پہاڑ پہ جاتا تھا تو جبریل امین مجھے نظر آتے تھے، میں غار میں ان کے انتظار میں بیٹھ جاتا تھا۔ اتنی سی بات ہے۔ اب اس بات کو اتنا بڑھانا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا ارادہ فرما لیا اور خودکشی کا، ایسے نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی کیفیت کا ذکر کرتا ہے تو جو کیفیت یا حال کسی پہ گزرتا ہے اس پہ فتویٰ کہاں سے لگے؟ اتنی بھوک اس قدر شدید تھی کہ جی چاہتا تھا کہ چھین کے کسی ہوٹل سے کھانا کھا لو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چھیننے کا بھی الزام لگائیں، ہوٹل کا بھی الزام لگائیں؟ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں بہرحال ادب اور احترام رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے اس میں ذرہ برابر خیال میں توہین کا لانا ایمان غارت کر دیتا ہے۔ زبان سے کہنا تو بہت دور کی بات۔ یہ جو آپ نے سوال لکھا ہے اس کلپ کو ہم نے سنا ہے، اور خدا کی پناہ مانگتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز پر اعتراض کرتے۔ علامہ اقبال نے اسے کہا ہے، نقل کیا ہے ایک شعر میں، انہوں نے کہا کہ یہ ایسی جگہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہ نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی جا، جنید اور بایزید بستامی جیسے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے یہاں سامنے آنے سے ان کی جان جاتی تھی، اپنے وجود کو گم کر بیٹھتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دیتے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں کیا فتویٰ دوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہو۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے فلاں استاد غالباً خلف ابن ایوب تھے، غالباً رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ۔ تو میں مسجد نبوی میں پہنچ کے ٹھہر گیا، میں نے کہا دیکھوں ان کا عمل کیا ہے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، تو میں نے دیکھا انہوں نے مسجد نبوی میں قدم رکھا، اور جب نگاہ پڑی ان کی روضہ مبارک پہ تو زار و قطار رونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر چہرے کی طرف آئے اور اپنا چہرہ بھی انہی کے سامنے کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ اس قسم کی روایات اور چیزیں جو نہیں سمجھ میں آتی چھوڑ دینا چاہیے، کسی صاحب علم سے پوچھنا چاہیے۔ یہ کیا مطلب کون سے ثواب کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگانا کہ بہت مرتبہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی تھی، اور اگر نہیں تھی تو کیا روایت کرنے والے صحابی کا یہ عقیدہ تھا؟ اچھا بھیا مان لیا صحابی کا عقیدہ تھا تو کافر ہو گئے، یہی ہوا نا۔
کیونکہ انہوں نے نبی کی عصمت کا انکار کیا، اور کوئی کام دنیا میں نہیں رہ گیا۔ ہمارے حضرت سناتے تھے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ویسے ہی ایک مثال دیتا ہوں، دنیا میں کوئی ماں کسی گھر میں ایسی ہے جو غیبت نہ کرتی ہو؟ ہر عورت کرتی ہے۔ ماں تو ان کو کوستی ہے جو 50 سال پہلے چلی گئیں بیچاری، اس کی ساس اور نندیں اور کون قبرستان میں چلی گئی، تو ماں 80 سال کی عمر میں پہنچ کہتی اس نے فلانی نے یہ کیا اور فلانی نے یہ کیا۔ اب یہ ضروری ہے کہ اپنی ماں کے متعلق محلے میں کھڑے ہو کے کہا جائے کہ یہ فاسقہ فاجرہ عورت ہے، نہایت گناہ گار ہے، غیبت کرتی ہے، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مری؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہزاروں مائیں اور کروڑوں باپ قربان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حسب معمول خانقاہ میں بیٹھے تھے اور مغرب کے بعد لوگ ذکر کرتے تھے، اور ذکر سے فارغ ہو کے کھانا ہوتا تھا رات کا، لوگ بہت سویرے سو جاتے تھے، تو ہم لوگ حضرت کے پاس ہی تھے، تو اس زمانے میں جو سیاسی تحریکات چل رہی تھی ان میں ایک بہت بڑی تحریک، اس کے ماننے والے لوگ آئے اور حضرت رحمۃ اللہ نے کھانا لگوایا، مہمان نوازی کی ان کی، اور خود اپنی معذوری کی وجہ سے چارپائی پہ ہی بیٹھے رہے، اور پھر کروٹ بدلی گئی تو پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ تو وہ جو کھانا کھانے آئے تھے وہ سیاسی لوگ تھے، اور اس وقت ان کے قائد بھی زندہ تھے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کی تحریک کیوں ناکام ہو گئی، کیوں پٹ گئے، کیوں شکست ہوئی؟ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا میں آپ کا اکرام کر رہا ہوں، کھانا آپ کے لیے منگایا ہے، آپ کھانا کھائیے، میں 80 سال کا بڈھا پاؤں لٹکائے اب اسی کام کے لیے رہ گیا ہوں کہ پچھلے بزرگوں کے عیب تم سے بیان کروں، سیدھی طرح کھانا کھاؤ۔ یہ جن کی تربیت کہیں نہیں ہوئی ہوتی نا، وہ اسی طرح کے کرتوت کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ حیا اور غیرت بھی نہ آئے تو مر مٹے ایسا کافر۔ روح مسخ ہونے کی کیا سچائی ہے؟ دیکھو بھیا، روح جو ہے نا اس نے ایک لباس پہنا ہوا ہے جو انسانی جسم ہے، اس روح کو مرنے کے بعد ایک اور جسم ملے گا۔ جس شخص پہ جو صفت غالب ہوگی اس کو ذلت کے طور پہ وہ یا اس کے برعکس دیا جائے گا۔ اس پہ ہم ایک مرتبہ پورا بیان کر چکے ہیں، 2-3 ہفتے اس پہ لگائے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ چیونٹیوں کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے، اور لوگوں کی نظر جب پڑے گی کہ ہم چیونٹیوں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں تو حیران ہوں گے کہ چیونٹیاں کہاں سے؟ تو بتایا جائے گا ان ایمان والوں کو کہ دنیا میں جو متکبر لوگ تھے اللہ نے آج انہیں ذلیل کرنے کے لیے، ان کی کبر کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے پاؤں میں ڈال دیا ہے کہ لوگ انہیں اپنے پاؤں سے روندیں، نہ موت آئے اور نہ عزت۔ صحیح بخاری میں آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اپنے والد کو دیکھیں گے ایک جانور کی صورت میں قیامت میں، جو اس کا کفر تھا اس پہ غالب آیا۔ پہلی مثال میں جو ان کی کا کبر تھا وہ ان پہ غالب آیا۔ قیامت میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو بندر کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، جن میں بے حیائی غالب تھی ان کو چولا پہنایا جائے گا سور کی شکل کا، وہ روح سور کی شکل میں اللہ کے ہاں پیش ہو۔ جس شخص کو اپنے مفادات عزیز تھے اور دنیا میں کسی آدمی کی کوئی خیر کا نہیں سوچنا، وہ بندر کی صورت میں آئیں گے۔ اس لیے انسان کے اندر روح پر جو کیفیت غالب ہوتی ہے یہ آئے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الروح میں، اور ملا صدرہ نے، یہ ہمارا اور اہل تشیع کے عقیدے کا متفقہ مسئلہ ہے
وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ابن قیم کی کتاب الروح پڑھنی چاہیے، اور ملا صدرہ کی مبدأ و معاد یہ ہے، یا پھر ان کی کتاب ہے کسر اصنام الجاہلیہ، یہ پڑھنی چاہیے۔ انتہائی اعلیٰ درجے کا جو فلسفہ ہے، اس فلسفے میں محققین نے ان چیزوں کو لکھا ہے، اور اس کی تائید میں وہ احادیث اور وہ آیات لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم اس پہ بہت بات کر چکے۔ حجامہ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ کہا گیا تھا کہ حجامہ کرانا چاہیے۔ معراج میں فرشتوں نے کہا تھا کہ اس میں شفا ہے، اور مختلف احادیث ہیں جو ترغیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اس پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ حنان اور منان نام کے معنی کیا ہیں؟ حنان بہت لمبے اور وسیع معنی میں، حنان کا مطلب ہے پکارنا، حنان کا مطلب ہے مدد کے لیے آواز دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا، یا پروردگار عالم مدد فرما۔ منان بہت احسان کرنے والا، بہت مدد کرنے والا۔ اللہ کی ایسے پاک نام ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ سنی ہوگی حدیث بہت مشہور ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے سامنے ایک ستون ہوتا تھا، عام طور پہ اس ستون پہ ہاتھ رکھ کے ایک تنا تھا گول، اور وہ تنا مسجد نبوی میں رکھا ہوا تھا۔ جمعے کے دن آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے لوگوں کو خطبہ دیتے تھے۔ پھر ایک عورت کے ہاں تعمیراتی کام ہو رہا تھا، وہ تھی وہ مدینہ منورہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ننہال تھے یہ نجار تھے۔ نجار کا مطلب ہے ترکھان، نجار کا مطلب لکڑی کے کام کرنے والے۔ تو خاتون حاضر ہوئی، ان کا اللہ کے رسول میرے ہاں لکڑی کا کام ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھ کے، مسلم کی روایت میں آتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی بیان کرتے تھے، اور اس ستون پہ ہاتھ رکھ کے بھی۔ تو جس دن وہ خاتون ممبر لائیں، نصب ہوا، آپ اس پہ بیٹھے تو استوانہ رونے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو سنا، اور یہ معجزہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے کہتے ہیں استوانہ حنانہ۔ اونٹنی کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو درد کے مارے چیختی ہے، مالک کو بلاتی ہے، اسے بھی کہتے ہیں، یہ اس آواز کے لیے۔ حنان جو اپنے بندوں کی اس وقت سنے جب اس کے بندے پریشان ہو جائیں، اللہ کے اس نام کا۔ اور منان، لقد من اللہ المؤمنین، اللہ نے بہت احسان فرمایا۔ یہ حنان اور منان اللہ کے اتنے پاک نام ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا تو 2 آدمی کھڑے ہوں گے، یا ایک آدمی کھڑا ہوگا، اور آپ نے فرمایا 1000 برس تک وہ جہنم میں کھڑے ہو کے یا حنان یا منان پڑھتا رہے، اور آخر اللہ اسے بلائیں گے۔ اللہ کے ناموں میں اتنی برکت ہے، اتنی روحانیت ہے کہ خدا اس سے بلا کے پوچھے گا کہ کیا چاہیے، وہ کہے گا اللہ مجھے جہنم سے نکال دے، ہو گیا جو ہو گیا، اور اسے پھر لمبی حدیث آخر پہ آتا ہے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو انہیں 99 ناموں میں یہ بھی اللہ، وہ جو 99 نام آپ لکھے ہوئے دیکھتے ہیں وہ 99 نام ایسے ہیں کہ ترمذی کی روایت میں آ گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے پاس سے بیان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کیے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بخاری کی شرح میں جو نام ہے، اب وہاں نشانات لگائے تھے، جب طالب علمی کا زمانہ تھا، شاید 105 نام تھے، یہ کتنے اس نسخے میں دیکھ لیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے حقیقی نام تو وہ اتنے ہیں کہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہا کہ او انزلتہ فی کتابک، اللہ میں مانگتا ہوں تیرے ناموں کے ذریعے سے جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، کہ اپنی مخلوق میں کسی کو بھی کوئی نام تو نے سکھایا۔
یا پھر اللہ تو نے اپنے ان ناموں کو لوگوں سے چھپا کر اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا، اور اللہ میں ان سارے ناموں کے صدقے سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ کبھی بھی نماز میں دعائیں اپنی زبان میں کیوں نہیں مانگی جاتی؟ عقلی دلیل تو یہ ہے کہ سیدھی سادی سی بات ہے کہ دعا میں نا اللہ سے وہ چیزیں مانگنی چاہیے جو اسباب کے دائرے میں نہیں ہوتی۔ یہ عادت ہے انسان کی کہ جو اسباب میں چیز نہیں ہوتی، یعنی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ پانی پلا دے، وہ تو اسی وقت کہے گا جب پانی اویلیبل نہیں ہوگا، وگرنہ گھر میں کولر بھرا ہوا ہے، وہ اللہ سے تھوڑی کہ اللہ پانی پلا دے، کسی آدمی سے ہی کہے گا نا۔ اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ ہر وہ دعا جس میں انسانوں سے طلب کی کوئی چیز نہ ہو وہ دعا مانگی جائے، کہ اللہ کے شایان شان نماز جیسی عبادت میں یہ ہے کہ اللہ سے وہ دعا مانگی جائے جو صرف ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، انسانوں جیسی نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی درود شریف پڑھا اس نے نماز کے قاعدے میں، آخری قاعدے میں، پھر وہ کہتا ہے اللہ آج روٹی کھلا دے، تو نماز ٹوٹے گی۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میرے جوتے باہر رکھے ہیں، ایسے نہ ہو کوئی لے جائے، تو جوتے آج مل جائیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، اور نماز اور ویسے مقام ایسا ہے کہ وہ اللہ کی حضوری ہے۔ اس لیے فقہا نے کہا ہر وہ دعا مانگی جا سکتی ہے جو کتاب و سنت میں آئی ہو۔ مکروہ عمل کی تشریح فرمائیں۔ مکروہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مکروہ کاموں میں کیا آپ سے عرض کریں، گن آتی ہے، لیکن چلیے مکروہ چیز وہ ہوتی ہے جس کو سے دیکھنے والے کو برا لگے۔ ایک مکروہ طبعی ہوتا ہے، کراہت طبعی میں اتنی چیز نہیں ہے، ہوتا ہے بس، کراہت طبعی میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ کراہت طبعی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کو مثلاً اوجڑی کھانا پسند نہیں ہے تو نہیں ہے، یہ کراہت طبعی ہے۔ اور بعض کے مزاج اتنے نازک ہو جاتے ہیں کہ گھر میں کسی اور نے اوجڑی پکا دی ہو تو انہیں کہہ شروع ہو جاتی ہے، یہ مکروہ طبعی ہے کہ طبعاً مکروہ ہے۔ چھپکلی کمرے میں آ جائے تو نیند اڑ جاتی ہے، یہ کراہت طبعی ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ روحانیت میں مزاج اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی خراب چیز کو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ کوئی گناہ کی بات ہے، ایک آدمی آیا ہے، اس نے جلدی وضو کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نسائی میں آتا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے شروع فرمایا الف لام میم غلبت الروم، اور تھوڑی دیر کے بعد رکوع کیا اور دوسری رکعت جلدی سے مکمل کر لی۔ نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پیارا اور محبوب عمل تھا، اس میں تو بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کیا مجال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کوئی آدمی کچھ حرکت کر جائے، کوئی ایسی بات کہ التفات اللہ کی طرف سے چھوٹے اور دوسری طرف لگ جائے۔ مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا ہے اندر تشریف لے گئے اور باہر نکلے تو فرمایا کہ عثمان بن العاص سے فرمایا، عثمان میں نماز پڑھ رہا تھا اور سامنے وہ جو قربانی کے لیے دمبا اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا تھا، ان عربوں نے وہ دمبے کے سینگ بیت اللہ کے اندر لگا دیے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ہسٹوریکلی وہ ثابت ہے نہیں ثابت ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر اس پر پڑی اور میرا ذہن اس میں الجھ گیا، تو دیکھو آئندہ میں کبھی آؤں تو اس میں پردہ ڈال دو، کوئی کپڑا ڈال دو۔ تو دوسری رکعت میں آپ نے چند آیات پڑھی، رکوع کر لیا اور سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، وضو ٹھیک طرح کر کے نہیں آتے اور میری نماز میں گڑبڑ کرتے ہیں۔
اتنا دل لطیف اور اتنا پاکیزہ، اتنا حساس تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے نماز میں دیر ہو رہی تھی، میں بھاگا آیا اور میں نے جلدی جلدی وضو کیا کہ میری رکعت اب دوسری ہے، تو کہ یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا اور میرے متعلق نام نہیں دیا، لیکن ارشاد میں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، ماں بالا کو، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو ٹھیک کر کے آتے نہیں ہیں اور میری نماز میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہ مکروہ ہے طبعی، کوئی حرج نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بانس منگوایا اور اس کا سرا کاٹ کے اس میں نیزے کی انی لگا دی اور ان کے حجرے میں پڑا رہتا تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ جب دیکھتی تھیں کسی چھپکلی کو تو اسے مار دیتی تھی اور کہتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپکلی کو مارو، اور جو پہلے نشانے میں مار دے گا اسے 100 نیکیاں ملیں گی اور دوسرے نشانے پہ تو پھر تو 60 نیکیاں ملیں گی۔ یہ مکروہ طبعی کی مثالیں۔ ایک ہے مکروہ شرعی کہ شریعت نے کہا ہو کہ یہ عمل کوئی پسندیدہ نہیں۔ مکروہ طبعی میں جیسے اوجڑی بتائی، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، ان کی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، تو انہوں نے ایک چیز پکا کے رکھی کہ خالد شوق سے کھاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم لوگ کھاؤ، خود نہیں ہاتھ اٹھایا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول خالد رضی اللہ عنہ کا یہ حرام ہے، فرمایا نہیں۔ ان کا اللہ کے رسول پھر کس وجہ سے آپ نہیں کھا رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہماری زمین میں یہ جانور نہیں ہوتا، اس لیے مجھے کھاتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی۔ آپ نے دیکھیں بہت سے لوگ مصری مرغی نہیں کھاتے، کراہت محسوس ہوتی ہے نا، دیکھا کبھی نہیں لگے ہے حلال، تو یہ طبعی کراہت کی مثال ہے۔ ایک ہے شرعی کراہت۔ شرعی کراہت یہ ہے کہ حرکت ایسی کرے جسے شریعت کہتی ہے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، تو نکلیں اب مکروہ سے۔ مثلا کوئی آدمی اپنی ہتھیلی پہ تھوک کے چاٹ لے، یہ مکروہ کام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آگے چلیں۔ دو ٹیمیں میچ کھیلیں اور جو جیت جائے اس کو گرافی دینا، ٹرافی۔ ٹے کی جو طا ہے اس کو آپ نے ایسے لکھا ہے جیسے گاف کی 2 سطریں ہوں، 2 لائنز ہوں۔ دیکھیے آپ اردو کیسی لکھتے ہیں۔ یا کیش انعامات دینا، یہ بالکل درست ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک طرف دیا جا رہا ہے نا، جو جیتا ہے اسے دیا جا رہا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی مقابلے ہوتے تھے، جو جیتتے تھے ان کے لیے جملے ارشاد فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کروایا تھا، فرمایا تم میں سے جو جیتا میں اس کے ساتھ ہوں، تو جو دوسری پارٹی تھی وہ بیٹھ گئی، ان کا اللہ کے رسول ہم نہیں کھیلتے، آپ نے جن کو فرما دیا ہے نا آپ ان کے ساتھ ہیں، تو وہاں شکست ان کو کہاں سے ہوگی جب آپ ہی ان کے ساتھ ہیں؟ تو حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور وہ اتنے پکے بیٹھے رہے، ان کا آپ کہیں کہ آپ دونوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھی کھیلوں میں دونوں کے ساتھ، تو اس لیے یک طرفہ ہوگا تو انعام دینے میں کیا حرج ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انعام نہیں دیتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جواد کون تھا، ان جیسا سخی کون؟ کپڑے اتار کے دے دیتے تھے، ایسے سخی تھے کہ کپڑے اتار کے اپنے دے دیتے تھے۔ یہ ابو لہب کا بیٹا آیا ہے اور ابو لہب اور اس کی بیوی نے جتنی تکالیف پہنچائی ہیں حضرت والا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، وہ کون نہیں جانتا، اب تک کہ قرآن نے آیات نازل کی۔ ان کا بیٹا عتبہ آیا، اور درہ ابو لہب کی بیٹی آئیں، تو عتبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور فرمایا، عتبہ بھائی تھا نا ایک طرح سے، کزن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے عتبہ تم جیسا آدمی، اسلام سے بے خبر، تم جیسا عقل مند انسان، دین کے پیغام سے بے خبر، میں حیران ہوں
تمہیں اللہ نے اتنی عقل شعور سے نوازا ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اتار کے عتبہ کو دی۔ یہ چادر کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت چادر دے گی تھی سردی سے بچاؤ کے لیے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول بہت خوبصورت چادر ہے، یہ سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی چیز کی تعریف ہوئی اور آپ نے اٹھا کے اسے ہی دے دیا کہ تم لے جاؤ، یہ عادت طیبہ تھی۔ تو انہوں نے تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لو بھائی عبد الرحمن تم چادر لے لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہا کہ عبد الرحمن تم جانتے نہیں موسم کیسا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، ان کی عادت طیبہ یہ ہے، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کفن کے لیے لی ہے، موت کا تو کچھ پتہ نہیں کب مر جاؤں، اپنے کفن کے لیے لی ہے کہ مجھے کچھ عنایت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کو اپنی چادر دے دی، اسے اڑایا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو ہم لوگوں سے ہوا آپ کے متعلق فرمایا سب اللہ نے معاف کیا۔ عتبہ پہ اس چادر کا عملاً اثر یہ ہوا تھا کہ ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا کہ مجھے کوئی کام بتا دیں میں کرتا ہوں، اپنا نماز پڑھا، ہر وقت بس وہ چادر اوڑے نماز پڑھتے رہتے تھے۔ وہی چادر پھر ان کے کفن میں بھی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو دیتے رہے، اس وجہ سے ساری زندگی نہ ان پہ کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی نہ قربانی فرض ہوئی۔ ایک صاحب آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں بہت غریب ہو گیا ہوں، مجھے کچھ دے دیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے باہر تشریف لے گئے۔ پہاڑوں کے درمیان بکریاں چل رہی تھیں، 2 سے 3 ہزار بکریاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو۔ اس کا جی؟ فرمایا ہاں، یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں چل رہی ہیں نا، یہ مجھے کسی نے تحفے میں دی تھی، تم لے جاؤ۔ جس نے بھی کہا بھائی کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ باقی نمازوں میں امامت نہیں کر سکتا، بالکل غلط بات، 100% جھوٹی اور غلط بات۔ یہ دین کے ساتھ کیوں کھیل اور مذاق کرتے ہیں؟ نہ علم ہو تو شرم آنی چاہیے۔ بھیا جس نے کوئی 5 نمازیں نہیں پڑھی اگلے دن بھی وہ امامت کرا سکتا ہے، بشرطے کہ باقی شرائط پوری کرتا ہو۔ یہ بغیر علم کے جو فتوے ہیں نا، انہوں نے لوگوں کو برباد کر دیا ہے، اس جھوٹ نے برباد کر دیا ہے، چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں امام رکوع میں بغیر اللہ اکبر کہے چلے گئے۔ ابھی ہم بولنے ہی والے تھے کہ وہ رکوع مکمل کر کے کھڑے ہو گئے، ہم نے اپنا رکوع کر لیا، نماز ہو گئی یا لوٹانی پڑے گی؟ دیکھیے اصول کی بات یہ ہے کہ نماز میں جو پہلی تکبیر ہے نا، تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، یہ ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسے غلط پڑھ دے تو بھی نماز نہیں ہوتی، اسے چھوڑ دے تو بھی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ اللہ اکبر نماز کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو حرام کر دیتا ہے، ناجائز کر دیتا ہے۔ دیکھنا بھی ناجائز اپنے درجے کے اعتبار سے، بولنا ناجائز، کھانا کھانا ناجائز، پانی پینا ناجائز، تحریمہ حرام کر دینے والی چیز۔ اس کے بعد جو کام کرنا ہے اب نماز کے، اور نماز کے اندر جتنی تکبیرات ہوتی ہیں یہ سب کی سب تکبیرات سنت موقدہ ہیں۔ عید کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے والی تکبیر واجب ہے،
اور عام نمازوں میں جتنی بھی تکبیرات ہیں نا یہ سب سنت موقدہ ہے، اس لیے اگر چھوڑ دی امام صاحب نے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی، کوئی سجدہ صاف بھی نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے کر لی، بہت اچھا کیا ہے، یہ آپ کا اپنا عمل ہے، اللہ اس پہ اجر دے گا۔ امام صاحب اگر بھول گئے تھے تو کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے سینکڑوں نمازیں پڑھائی ہوں گی جن میں وہ کہتے رہے ہوں گے، اللہ اس پہ ان کی گرفت اس لیے نہیں فرمائے گا۔ علت اصل تو اللہ جانتا ہے کہ ایک آدمی بھول گیا نا، بھول ہی جاتا ہے آدمی، پھر کیا ہوا، بشری کمزوری ہے۔ یہ ہو گئے ہیں؟ اچھا سورہ نجم کی آیات میں آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو ملتا ہے جو بھی وہ چاہے، یہ کہاں ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے سعی کی، لیس للانسان الا ما سعی، یہ تو ہے، دیکھیں گے پھر۔ جی حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت کتابیں لکھی گئیں، اور شخصیت اور ہستی بھی اتنی بڑی تھی، بہت بڑا اور بلند مقام تھا اللہ کے یہاں ان کا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو لوگ بیعت در بیعت ہوئے اور اللہ نے ان قادریوں کو جو ہدایت دی، ان کی تعداد کوئی لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں، اور بالکل صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے۔ سلسلہ سور وردیہ جو چلا ہے یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے چلا ہے، اور جو انہوں نے دعوے کیے ہیں اور جس طرح بلند باتیں کی ہیں، کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑا ہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتے ہیں، ممکن ہے لوگوں کو ناگوار گزرے پر لوگوں سے لینا کیا اور دینا کیا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے مولانا عبداللہ صاحب، مفتی عبداللہ۔ تو مفتی صاحب کا علم اتنا وسیع تھا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے رکھا، خواجہ معصوم صاحب، خواجہ سعید صاحب، باقی دو بیٹے بھی، خواجہ صادق صاحب رحمہم اللہ، کہا میرے بچوں کو آپ پڑھائیں۔ مفتی صاحب اچھے بھلے مانس سادہ زندگی خانقاہ میں رہ کے پڑھاتے رہے۔ سرہند اور حضرت رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت لاہور گھر جانا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ نے اجازت دے دی۔ شور پڑ گیا ایک دن خانقاہ پہ کہ ایک ہندو پنڈت آیا ہے، پورا جسم وہ زعفران سے ملا ہوا اور ہندوؤں کا جو رنگ ہے اس سے رنگا ہوا، اور دھوتی باندھے ہوئے، اور جیسے ہندو پنڈت ہوتے ہیں، داڑھی صاف اور سب کچھ۔ تو شور پڑ گیا کہ پنڈت ایک آیا ہے ہندو۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو صاحبزادگان نے عرض کی کہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب آئے ہیں اور ہندو ہو گئے۔ حضرت ہیں ہندو؟ ان کا جی حضرت آئے ہیں، اور ان کا کہاں ہے؟ والد انہیں بلاؤ، وہ دنیا کو بیٹھ کے یہاں گمراہ کر رہے ہیں، میں ہدایت لے کے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں کہ گیتا کی، بھگوان کی پرستش کریں، خدا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ تشریف لائے،
تو مفتی عبداللہ جو پرانے تھے انہوں نے بولنا شروع کیا اور حضرت کو ساری ہندو مت کی تلقین کرتے رہے. حضرت رحمۃ اللہ چپ رہے، صرف یہ فرمایا اٹھتے ہوئے کہ انہیں خانقاہ میں رہنے دو، انہیں مطلب آزادی ہے، اگر رہنا چاہیں تو خبردار کوئی انہیں تنگ نہ کرے. مفتی صاحب کچھ دن ٹھہرے اور پھر لاہور چلے گئے. تو بچوں کو اپنے اس استاد سے بڑی محبت تھی، تو صاحبزادگان نے عرض کیا کہ والد دعا کریں کہ ہمارے استاد ہیں واپس آ جائیں، کسی طرح مسلمان ہو جائیں، یہ ہو کیا گیا. تو خاموش رہے اور ایک دن فجر کی نماز کے بعد صاحبزادگان سے کہا کہ تمہارے مفتی صاحب آ رہے ہیں، اور مسلمان ہو گئے. بچے بڑے خوش ہوئے. واقعی چند دن میں مفتی صاحب آ گئے اور ٹھیک ہو گئی حالت. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت بچوں نے کہ والد معاملہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ تمہارے مفتی صاحب علم کے اس مقام تک پہنچے کہ کم ہی اتنا علم لوگوں کو ملتا ہے، اللہ نے جتنا ان پہ فضل فرمایا تھا. یہ لاہور گئے ہیں تو وہاں ایک برہمن سے جاتے جاتے اس کی نظر پڑ گئی. اس کی نظر میں اتنا اثر تھا کہ اس نظر نے انہیں گرفتار کر دیا. یہ اس سے بیٹھے اور بحث شروع کر دی، بجائے اس کے کہ جب نظر کا احساس شروع ہوا تھا تو اللہ کی پناہ مانگتے. یہ بہت سے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے. انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کی اور ہندو ہو گئے. پھر تم دیکھتے ہی ہو جو کچھ ہوا ہے. میں نے آج فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرا تو میں مراقبے میں تھا اور مجھ سے کہا گیا کہ مانگو جو تم نے مانگنا ہو. تو میں نے کہا اللہ آپ نے بڑا کرم فرمایا ہے، مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دے دیں، جن کی دعا سے لوگوں کی تقدیر آپ بدل دیتے ہیں. تو مجھے کہا گیا کہ تمہیں وہ مقام دیتے ہیں جو شیخ کو دیا تھا. تو میں نے پہلی دعا یہی مانگی، میں نے کہا اللہ بچے بڑا تنگ کر رہے ہیں، مفتی صاحب کو واپس بھیج دیں. تو فرمایا بھیج دیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام اور مرتبے کے آدمی تھے کہ معمولی لوگ تھوڑے ہی تھے. انشاءاللہ یہ آیات بھی دیکھیں گے اور جس کتاب کا آپ نے فرمایا ہے مل گئی تو اس کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ.